الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں گے مل کے ایک ساتھ ایک آواز میں بلند آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی پنی پیاری بچیوں، آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اپنے خوبصورت سے پروگرام میں جس کا نام ہے میٹھی میٹھی عید ہمارے درمیان تشریف لے کر آئی۔ اس کا پہلا دن آیا، پھر اور آوازیں کم ہوتی چلی گئیں۔ پہلے دن بچے آئے تو ان میں بہت سارا جوش تھا، نئی عیدی ملنی شروع ہوئی تھی، اس لیے ان میں انرجی بھری ہوئی تھی۔ آج تیسرا دن ہے تو جوش ختم ہو جائے گا۔ پہلا دن، پھر اور آج آ گیا ہے تیسرا، آج ہے تیسرا دن، آج عید کا تیسرا دن ہے، اور آج بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پروگرام میٹھی عید۔ تو آپ کو آج بھی یہ میٹھی عید بہت جی، تو آج بھی رہنا ہے آپ نے ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک۔ آپ کی اس میٹھی عید کو اور میٹھا کرنے کے لیے، اس میں مٹھاس کو تیز کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں پیارے پیارے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے۔ اس میں ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوگا، تو آپ دیکھتے رہیں گے اور ساتھ بھی دیتے رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، اور ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں۔ کون ہے نعت خواں بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کیا پوچھا کون ہے نعت خواں؟ نعت خواں نام بھول گئے اپنا۔ غلام مصطفیٰ۔ آ گیا بھائی، یاد آ گیا، سب کہتے ہیں مبارک ہو، کہہ بھی رہے نہیں۔ غلام مصطفیٰ کیا سنائیں گے؟ غلام مصطفیٰ قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ بردہ شریف سنائیں گے، اور ہم سب کیا کریں گے؟ سنیں گے، مل کے پڑھیں گے، ہیں بھائی؟ آتا بچیوں؟ آتا ہے قصیدہ بردہ شریف؟ آتا ہے آپ لوگوں کو؟ ہیں؟ نہیں آتا؟ نہیں آتا؟ مولا یا صلی وسلم آتا ہے؟ پڑھ کے بتائیں مل کے بچیاں۔ مولا یا، پڑھنا، شرما رہی ہیں بچی، انہیں دکھا دیتے میرے بھائی۔ چلیں رک جائیں، ابھی دیکھیں گے، ہم آپ کو بھی دکھائیں گے۔ شرما رہی ہیں ہماری بچیاں، پڑھ نہیں رہی۔ مائک دوں، مائک میں پڑھیں گی؟ برکا باجی پڑھیں گی مولا یا صلی وسلم؟ چلے بھائی، پھر ہم نعت خواں بھائی سے ان کے ساتھ مل کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ مائک لے لیں، مل کے پڑھ لیں۔ چلیں قصیدہ بردہ شریف۔ میٹھی عید میٹھی عید، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والكلام، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب خلق كلهم، يا نفس لا تقنطي من
زلة عظمت إن الكبائر في الغفران والكلام مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم لعل رحمة ربنا يقسمها لعل رحمة ربنا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے پیارے بچوں کچھ باتیں کر لیں آپ سے. واہ 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 آئی بچیوں کی نہیں آئی, بچیوں سے کر لیں مائک میں کرنی ہے. ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ ام وانیہ. چلے بھائی آج عید کا تیسرا دن آ گیا ہے, کچھ بتائیں عید کے بارے میں بتائیں. کیا ہوتا رہا, کیا کرتے رہے بچے, اور کیا کرنا تھا, کیا چلتا رہا؟ کھاتے پیتے رہے, کچھ جمع کرتے رہے, عیدی کیا کرتے رہے؟ جمع چلتے رہے. بس تینوں دن سے آج تک عیدی چل رہی ہے, اور آنا جانا سوتے رہے. آنا جانا ادھر دے دیں بھائی. جی شیر قورمہ کھاتے رہے. تینوں دن تیسرے دن ہوگا شیر خورما کھایا جا رہا ہے. ارے بھائی یہ شیر خورما ویسے بہت سارا بن کے کہاں رکھا ہوتا ہے؟ فریج میں. اور جب آتے جاتے پانی نکالا, 2 چمچ مٹھائی وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے. ہاں اس کے ساتھ تو شاید زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. غلام مصطفیٰ بھائی گئے, پانی نکالے, پانی پلاؤ. اچھا بچوں کو بولتے بھی ہیں نا, ابو پانی پلاؤ بھائی. تو جتنی دفعہ پانی پلانے کا اتنی دفعہ ٹیکس لیا پانی کا. پانی ٹیکس چل رہا ہے. پانی کے لیے کھولا فریج, اور ساتھ میں اندر رکھا ہوا تھا مٹھائی کا یا پلیٹ میں, اور آپ کا گیا ہاتھ پورا نہیں تو کم سے کم آدھا, تھوڑا سا ہے. مجھے بولتے ہوئے بھی منہ میں پانی آ رہا ہے تھوڑا سا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, پھر جب وہ ختم ہو جاتی ہے پھر امی پوچھی مٹھائی کہاں گئی, تو پھر کیا بولتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا, ہم نے تو نہیں کھائی. کھائی خوب ہوتی ہے. تو یہ والی ترکیب ٹھیک نہیں ہے. تو شیر خورما بھی کھانا ہے تو لمیٹیشن میں, مٹھائی بھی کھانی ہے تو پوچھ کے, ایسے نہیں کہ ہر دفعہ پانی کے ساتھ پانی ٹیکس لیتے گئے. اور پیچھے دیں بھائی برکا باجی کو. جی بھائی مائک مل گیا, اور دے دیں بھائی. جی بھائی برکا باجی ہمیں عید میں کیا کرنا چاہیے؟ چلے یہ بتائیں آپ, کرنا کیا چاہیے عید میں؟ اب تو تیسرا دن آ گیا. اچھا اگلی عید کون سی آئے گی بھی پتہ ہے آپ کو؟ ایک عید اور بھی آئے گی. مدینے کے لیے پیسے کمائے. مدینے کے لیے پیسے کمائے؟ کہاں سے کمائے؟ عیدی. اچھا عیدی کے مدینے جانا ہے. واہ بھائی واہ. یہ بھی ایک سوچ ہے کہ پیسے جو عیدی آ رہی ہے وہ جمع کریں
مدینے جانے کے لیے تھوڑا تھوڑا دریا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تھوڑا تھوڑا جمع تو کرے. نیت ایک ہوتا نا, ہم کہاں جانا ہے, ہم نے کہاں جانا ہے, مدینے جانا ہے نا, ہے تو اس کے لیے چاہیے ہوتے کچھ پیسے. ویسے تو آقا کی نظر کرم چاہیے ہوتی ہے. ہم اپنی محبت کا اظہار کے لیے تھوڑے تھوڑے جمع کریں. آپ بولے ہمارے تو اتنے سے ہوتے کہ وہ ایک عیدی, دوسری عیدی, تیسری عید, ہو سکتا ہے آقا کی طرف سے عیدی میں مدینے کی حاضری مل جائے ہیں بھائی. تو برکہ باجی نے بڑی ایک اچھی بات بتائی ہے بھائی. اور یہاں والی باچیاں کچھ بات کریں گی نہیں کریں گی؟ بس وہ مسکرا رہی ہیں, ان کا پرس نیچے آ گیا ہے. کچھ نہیں بھائی, یہاں تو جواب نہیں آ رہا. چلے کال آ گئی ہے, کال کی طرف چلتے ہیں. میرا نام نور فاطمہ ہے. آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. میں آج آپ کو شعر سناؤں گی. میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو, کبھی رونق عطا ہو. میں دیوانہ ہو ہی جاؤں تیرا ذکر کرتے کرتے. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. تیرے شہر میں آؤں. سبحان اللہ. ہے شعر ہے ذہن میں؟ ہاں یہ والا. میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو. میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو. میں دیوانہ ہو ہی جاؤں, میں دیوانہ ہو ہی جاؤں تیرا ذکر کرتے کرتے. میں دیوانہ ہو ہی جاؤں تیرا ذکر کرتے کرتے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو پروگرام جاری ہے میٹھی میٹھی عید, اور یہاں پر اب ایک سیگمنٹ کا وقت آ گیا ہے جس میں ہم مقابلہ کریں گے ٹیم اے اور ٹیم. کون سی ٹیم ہارے گی؟ دعائیں سن رہے ہیں نا, ہم دعائیں سن رہے ہیں. دیکھتے کس کو یاد ہے, ٹیم اے کو یاد ہے یا بی کو یاد ہے. ٹھیک ہے, جو سنا ہے وہ سنائیں. ٹھیک ہے جی, بتائیں جو سنا ہے وہ بتائیں. میٹھی عید میٹھی عید. ہاں بھائی, ٹیم اے سے کون آئے گا آپ کے لیے؟ دیکھیں کون سی کیا آ رہی ہے دعا, وہ آپ نے بتانی کون سی دعا ہے. دکھائے بھائی ان کے لیے, ٹیم اے کے لیے. دعا سیکھیں ہم, آؤ دعا سیکھیں ہم. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. کون سی دعا ہے یہ؟ کون بتائے گا ٹیم اے سے کس چیز کی دعا ہے یہ؟ مائک ہے آپ کے پاس؟ ہے گا, بتائیں بھائی, سوچ لیں, ادھر پیچھے دیں. آئینہ دیکھ. ہاں بھائی, بچیوں کو پتہ ہے کون سی دعا تھی؟ نہیں, بچیاں تھوڑی سی سن چل رہی ہیں, نیند پوری نہیں ہوئی بچیوں کی. کیا ہوا ہے, بول ہی نہیں رہی یا ڈر رہی ہیں؟ پتہ نہیں, مجھ سے ڈر لگا نہیں لگ رہا ہے. چلیں بھائی, بتا نہیں رہی کچھ. اب یہ کہہ رہے ہیں آئینہ دیکھنے کی. بھائی دکھائے بھائی. بچوں, آج ہم آپ کو آئینہ دیکھتے وقت کی دعا سکھائیں گے. آؤ دعا سیکھیں ہم, آؤ دعا سیکھیں ہم. جب آئینہ دیکھو تو کیا پڑھنا ہے سنو. جب آئینہ دیکھو تو کیا پڑھنا ہے سنو. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہم حسنت خلقی
فحسن خلقي. کون سی دعا تھی؟ آئینہ دیکھتے وقت کی. تو ماشاءاللہ ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا. اچھا یہ یاد کس کس کو ہے؟ بچیوں کو یاد ہے یہ دعا؟ یاد ہے آئینہ دیکھتے وقت کی؟ یاد ہے ان کو یاد ہے بھائی. بارکا باجی رائٹ ہینڈ سے دیں بھائی، مائک دیں جی، سنا دیں. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. جی تو یہ ہے. اچھا اس کا معنی پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی بنتا ہے اے اللہ جیسے تو نے میرا جو ہے وہ نہیں کیا، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. ہاں اے اللہ جیسے تو نے میرا یہ خلق، میرا ظاہر، میرا چہرہ، میرا جسم اچھا بنایا نا، ایسے ہی میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. ایسے ہی میرے یہ دعا ہے. تو ہم دعا کر رہے ہیں، خود کو دیکھ رہے ہیں نا آئینے میں، یوں کیسا لگ رہا ہوں میں، یہی ہو رہا ہوتا ہے آئینے میں دیکھ کے. تو اس وقت ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ کہ اللہ جیسے تو نے مجھے ظاہر میرا اچھا بنایا ہے، ایسے ہی میرا اخلاق، میرا کردار، میری بات چیت بھی اچھی کر دے. اچھا یہ ظاہر جو ہے، جیسے ہم کھڑے ہوئے ہیں خوب بال شال بنا رہے ہوتے ہیں، مجھے دیکھیں گے انہیں کو دیکھتے رہیں گے، یہ تو ابھی دکھائیں گے نا تھوڑی دیر میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں؟ کپڑے پہنے آپ نے اچھے اچھے پہنے ہوئے؟ پکی بات ہے پہنے بچیوں؟ ہاں پہنے ہوئے. تو یہ اس کے لیے کیا کیا تھا آپ نے؟ دعا کرتے رہے تھے پورا رمضان. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آسمان سے آپ کے لیے اتر کے آئے تھے کپڑے عید کے دن. ایسا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا کپڑوں کا؟ ابو لائے تھے. مائک ہے نا آپ کے پاس؟ جی ہے نا. تو دعا کرنی چاہیے، بالکل کی بھی ہوگی، ٹھیک ہے کہ ہمیں اچھی چیزیں مل جائے. لیکن دعا کے ساتھ کیا کی تھی؟ کوشش. ابو کپڑے کب آئیں گے؟ آپ کی یہ والی کوشش ہوگی، ایسا ہی ہے. اور ابو کی اپنی طرف سے ہوگی کہ میں پیارے پیارے بچوں بچیوں کے لیے ان چیزوں کا انتظام کروں. تو جو ہمارا ظاہر اچھا ہے یہ اس کے لیے بھی ہم کیا کرنے ہیں کو ہے نا. تو بھائی اخلاق جو ہم نے اچھے کرنے ہیں اس کے لیے کیا کریں؟ ہم صرف دعا کرتے ہیں اللہ میرا اخلاق اچھا ہو جائے. دعا بالکل اپنی جگہ کریں گے، ساتھ میں ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے. چلے بھائی ٹیم بھی اب آپ کے لیے آ رہی ہے دعا، صحیح ہے بچیوں؟ آپ نے بھی دیکھنی ہے جی. کون سی آ رہی ہے یہ بتانا ہے آپ نے. آؤ دعا سیکھیں ہم، آؤ دعا سیکھیں ہم، ناپاک چیزوں سے انشاءاللہ پھر حفاظت ملے ہم. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو یہ کس چیز کی دعا ہے؟ جانے کی دعا. یہ تو ساری بچیاں بچے سب بول دیے، وہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، آپ بول رہے ہیں پہلے سے. چلے بتا دیں کون سی ہے. واش روم جانے سے پہلے کی دعا. اچھا ان کو بھی دے دیں مائک سیدھے ہاتھ میں. واش روم جانے تھی. واش روم جانے تھی. واش روم آنے تھی. آنے کی یا جانے کی؟ واش روم آئیں گے جائیں گے؟ چاہیے تھے. جائیں گے. تو واش روم جانے، تو واش روم کے اندر جا کے پڑھیں گے پہلے سے پڑھیں گے یہ بتائیں؟ پہلے سے. پہلے سے. پہلے سے پڑھ لیں گے. دیں بھائی برکا باجی کو دیں. کب کی دعا تھی؟ بھول گئی؟ جانے کی. کہاں جانے کی؟ واش گھر روم سے. جی واش روم سے. واش روم جانے کی کیا دعا ہے؟ یاد ہے؟ یاد نہیں ہے؟ یاد ہونی چاہیے. کس کو یاد ہے؟ کون سی باجی کو یاد ہے؟ ارے دونوں باجی. مائک دیں بھائی باجی کو دیں، یہی سنا رہی ہے جی. فلانا تھا الحمدللہ اللہ سے اصحابہ انی لیسا وافانی. یہ تو نہیں ہے، ابھی سنی ہے ہم نے. کیا یہ سنی تھی؟ ادھر دیں آگے دیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ والی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جی تو یہ دعا ہم نے واش روم جانے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے نا، ناپاک جگہ ہوتی ہے ظاہر ہے یہاں پہ، تو پھر جو ہے نا ایسی چیزیں بھی ہوتی ہے کچھ، تو ہم ان سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے اگر ہوں گی تو محفوظ رہیں گے. تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. پھر بعد میں بچے بولتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے، یہ ہوتا وہ ہوتا نیند نہیں آ رہی. ابو آپ کھڑے رہیں. تو ہمیں واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یاد بھی ہونی چاہیے برکا باجی.
ابو سے کہیں یاد کرا دیں, صحیح ہے. اور آپ جو ہے نا باہر والی سنا رہی تھی, تو واش روم سے باہر آ جائیں تو پڑھنی ہوتی ہے, وہ آپ بتا رہی تھی. تو ہمیں جانے والی بھی یاد ہونی چاہیے تاکہ ہم اللہ پاک سے دعا کر کے جائیں کہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ناپاک چیزیں, ان سے ہم محفوظ رہیں. جی تو یہ 2 دعائیں ہو گئی ہمارے پاس. چلے ابھی دیکھیں کیا دیکھ رہے ہیں بھائی, دکھائیں یہ کلپ پورا دکھائیں بھائی. آئیے بچوں, آج ہم آپ کو ٹوائلٹ جانے سے پہلے کی دعا سکھائیں گے. آؤ دعا سیکھیں ہم, آؤ دعا سیکھیں ہم. ٹوائلٹ جانے سے ہی پہلے بچوں یہ دعا ہم پڑھیں ہم. ٹوائلٹ جانے سے ہی پہلے بچوں یہ دعا ہم پڑھیں ہم. ناپاک چیزوں سے انشاءاللہ پھر حفاظت ملے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. چلے بھائی, اب ایک دعا رہ گئی ہمارے پاس اور سارے بچے اب دیکھتے ہیں سب پہلے کون ہاتھ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے, چلے ابھی کون سی دعا ہے یہ بتانی ہے آپ نے. آؤ دعا سیکھیں ہم, آؤ دعا سیکھیں ہم. تو ہدایت کفایت حفاظت ملے اور شیطان اس سے دور ہٹے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں ہاتھ اٹھ گئے, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا پہلے کس نے اٹھایا. بچیوں کو بھی پتہ چل گیا, بچوں کو ادھر والی بچیوں کو نہیں پتہ چل رہا, ادھر والی کو نہیں چل رہا بھائی. ہاں اور یہاں بہت سارے بچوں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. چلے سب بتائیں کون سی ہے, ایک ساتھ بتا دیں. گھر سے نکلنے نکلتے وقت کی دعا. یہ آواز آ گئی, گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا کیا ہے, سنا دے سب مل کے. بسم بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک ایک کر کے کون سنائے گا؟ یہ چھوٹے جو بچے نیچے بیٹھے ان کو یاد ہے؟ مائک لے لیں مائک تو لے لیں. اچھا چلے مائک لے لیں. مائک سیٹ کتنے ہاتھ ہیں آپ کے پاس؟ ہاتھ کتنے ہیں؟ ہینڈز 2 ہیں. رائٹ ہینڈ کون سا ہے سوچیں, یہ والا ہے. تو مائک اس ہاتھ سے لینا تھا نا. تو دعا گھر میں سے جب باہر نکلیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ نہیں پتا؟ بتاؤ مجھے. اچھا سوئیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ سوتے ہیں آپ کیسے سوتے ہیں؟ آنکھیں کھول کے بند کر کے؟ بند کر کے. پکی بات ہے. تو اس سے پہلے کیا پڑھیں گے سونے سے پہلے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. تو یہ والی یاد ہے. اور گھر سے نکلیں گے تو پھر نہیں, پھر کچھ نہیں پڑھیں گے. پڑھنا چاہیے نا. گھر سے باہر نکلتے تو باہر کیا ہوتا ہے؟ گھر کے باہر کیا کیا چیزیں ہوتی ہے یہ بتائیں. چلے پھر 2-3 چیزیں بتاتے ہیں. گھر کے باہر کچھ نہیں ہوتا. کیا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے باہر گھر سے؟ پیچھے دے دیں چلے مائک سی. ہاں آپ پیچھے ہیں نا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اشرف رحمان. پریشانی ہے آپ کو میرے بچے, پریشانی ہے تو اتنی ٹینشن میں معلوم ہو رہے ہیں آپ. مسکرا کے دکھائیں ذرا. گھر سے باہر نکلتے گھر کے باہر کیا کیا چیزیں ہوتی ہے بتائیں, 2-4 چیزیں بتائیں. گھر ہے آپ کا, اس کا گیٹ ہوگا, گیٹ سے باہر آئے آپ, آ گئے, کیا دعا پڑھیں گے بتائیں؟ ابھی بتائی تھی, نہیں یاد؟ چلے اچھا باہر کیا کیا چیزیں ہوتی ہے؟ کچھ چیزیں یاد آ رہی ہیں؟ آنکھیں بند کر کے سوچے گھر کے باہر کیا کیا تھا. گھر کے سامنے دائیں بائیں ڈسٹ بن تھا. اچھا اور بائکیں کھڑی ہوئی تھیں, اور چلتی ہوئی تھی رکی ہوئی تھی؟ رکی ہوئی تھی, چلتی والی نہیں تھی جو آگے پیچھے جا بھی رہی ہوں گی. روڈ پہ نا, جی روڈ پہ جائیں گی. گلی میں نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, اور آگے بس
چلے تو روڈ پہ جب آئے تھے جب تو تھی بائک وغیرہ چیزیں تھیں. اچھا پھر یہ جب باہر ہوتا ہے تو باہر ایسی چیزوں سے خطرہ بھی ہوتا ہے نا, لگ جائے چوٹ, ایکسیڈنٹ ہو جائے, یا اور بھی کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں برے برے جو کیا ہوتے ہیں بچوں کو پکڑ کے لے آتے ہیں. تو ہم جب گھر سے باہر نکلے تو ہم دعا پڑھ لیں, گھر سے باہر نکلے تو ہاں, تو یہ جو دعا ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا, ہماری حفاظت ہوگی. ٹھیک ہے, ہم اللہ پاک پر توکل کرتے ہیں, بسم اللہ ہی توکلت. ٹھیک ہے جی, تو اللہ پاک سے ہم دعا کر لیں گے کہ بھائی ہم تو یہ پھر ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ کریں گے, دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں جو ہے وہ چیزوں سے ہماری کیا ہوگی, حفاظت ہو جائے گی. چلے جی آگے چلتے, یہی کلپ دیکھیں بھائی. آج ہم آپ کو گھر سے نکلنے کی دعا سکھائیں گے. آؤ دعا سیکھیں ہم, آؤ دعا سیکھیں ہم, جو بھی گھر سے نکلے وہ دعا یہ پڑھے, جو بھی گھر سے نکلے وہ دعا یہ پڑھے, تو ہدایت کفایت حفاظت ملے, تو ہدایت کفایت حفاظت ملے, اور شیطان اس سے دور ہٹے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جی تو یہ دعا ہمیں پڑھ لینی چاہیے انشاءاللہ. اللہ پر بھروسہ کر کے توکل کر کے چلیں گے تو پھر ہماری حفاظت ہوگی. جی کچھ کالز ہیں, آئیے کال شامل کرتے ہیں. نام یوسف رید ہے, میں لودھرا سے بات کر رہا ہوں. آپ سب کو عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک, خیر مبارک. جی نیکسٹ. میں ہوں احمد دیانت تاری توسا شریف سے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں, مدینے کی حاضری کے لیے دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اور کالز ہیں؟ چلے بھائی کالز کمپلیٹ ہو گئی. اب پیارے بچوں آپ کے لیے کہانی ہم لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے توجہ سے سننی ہے, بڑی زبردست سی کہانی ہے آپ کے لیے. جی چلے بھائی کہانی سنیں. پیارے بچوں اور پیاری بچیوں, آج میں آپ کو ایک پیاری سی کہانی سناتا ہوں. ایک بچہ تھا جس کا نام تھا حسن. ٹھیک ہے, حسن اپنے اسکول میں بہت اچھا طالب علم تھا. ایک دن استاد نے کلاس میں اعلان کیا, بچوں کل ہم قرآن پاک کی تلاوت کا مقابلہ کروائیں گے. جو بچہ اچھی تلاوت کرے گا اسے انعام دیا جائے گا. یہ سن کر حسن بہت خوش ہوا. وہ گھر آیا اور دل لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کی مشق کرنے لگا. اگلے دن جب وہ اسکول پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا دوست بلال پریشان کھڑا ہے. حسن نے پوچھا, بلال کیا بات ہے, تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ بلال نے آہستہ سے کہا, حسن میں بھی مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں مگر مجھے صحیح طرح سے تلاوت نہیں آتی. میں ڈر رہا ہوں کہ سب کے سامنے غلطی نہ ہو جائے. یہ سن کر حسن نے سوچا, میں تو گھر پر اچھی طرح مشق کر چکا ہوں, لیکن اگر میں اپنے دوست کی مدد کر دوں تو یہ بھی سیکھ جائے گا. چنانچہ حسن نے بلال سے کہا, فکر نہ کرو, آؤ میں تمہیں تلاوت سکھاتا ہوں. پھر دونوں دوست ایک کونے میں بیٹھ گئے. حسن نے بلال کو آہستہ آہستہ صحیح طریقے سے تلاوت سکھائی اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہا. جب مقابلہ شروع ہوا تو پہلے حسن نے تلاوت کی اور بہت اچھی تلاوت کی. پھر بلال کی باری آئی. بلال نے بھی اعتماد کے ساتھ خوبصورت تلاوت کی. استاد بہت خوش ہوئے اور بولے, شاباش,
بچوں تم دونوں نے بہت اچھی تلاوت کی ہے. پھر استاد نے کہا حسن تم نے صرف خود نہیں سیکھا بلکہ اپنے دوست کو بھی سکھایا، اس لیے تم دونوں انعام کے مستحق ہو. یہ سن کر حسن اور بلال دونوں بہت خوش ہوئے. جی تو یہ تھی ہماری کہانی. اس میں کون کون تھے؟ ہاں اچھا، جب تلاوت ہو گئی تو پھر استاد نے کیا کہا؟ جی ہاں بھائی پیغام بھی ہے، پیغام سن لے بھائی. اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ علم اور اچھی چیزیں صرف اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی سکھانی چاہیے. اگر ہم اپنے دوستوں کی مدد کریں اور انہیں اچھی باتیں سکھائیں تو اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہوتا ہے. جی چلے بھائی، تو پھر کون کون تھے اس میں؟ بلال اور حسن. تو کس نے کس کو تلاوت سکھائی تھی؟ حسن نے بلال کو. حسن نے بلال کو سکھا دی تھی. اچھا پھر استاد نے کیا کہا تھا؟ مائک میں تم دونوں انعام کے حقدار ہو. اچھا جی ہاں، لیکن اور بھی کچھ کہا تھا. مائک دے سیدھے ہاتھ میں. शाबाश. بس صرف شاباش کہا تھا. شاباش بچوں، تم دونوں نے بہت اچھی. ہاں اس کے بعد کہا تھا کہ حسن تم نے صرف خود نہیں سیکھا بلکہ اپنے دوست کو بھی سکھایا. تو یہ استاد کو کیسے پتا چلا؟ یہ نہیں پتا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا استاد کو کیسے پتا. ہو سکتا ہے دیکھ لیا ہو، بیٹھ کے سکھا رہے ہوں گے. چلے جی، تو پروگرام ہے میٹھی میٹھی عید. اور یہاں جو ہے چلیں ابھی ایک ایکٹیویٹی ٹائم ہے ہمارے پاس. کون سی والی بھائی ایکٹیویٹی ہے ہمارے پاس؟ چلیں بھائی یہ ایک بڑی اچھی سی ایکٹیویٹی ہے، اس کے اندر بھی ہم مقابلہ کرتے ہیں. میٹھی عید میٹھی عید. ٹیم اے کے لیے صحیح ہے بچیوں نے آج توجہ نہیں دینی ہے. ہاں وہ اشارہ کر کے وہ چل رہا، ان کا کھیل کود چل رہی ہے. کیا ہوا؟ میں مائک دوں ان کو، وہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے. کیا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ ہاں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. میں نے تو ابھی پوچھا ہی نہیں. چلے آ گیا بھائی آئیے. یہ کیا دکھ کیا رہا ہے یہ بتائیں پہلے تو. کشتی. کشتی ہے یہ؟ اچھا جی، بہت بڑی سی کشتی دکھ رہی ہے. اور کیا دکھائیں گے بھائی ان کو؟ اور بھی اس کے ساتھ ایک اور اشارہ بھی ہوگا. ہاں یہ ساتھ میں کیا ہے؟ ارے بھائی ان کو بولنے دیں یار. طوفان ہے پکا؟ اچھا جی، سمندر نہیں ہے؟ سمندر میں طوفان ہے. تو ابھی یہ کشتی اور طوفان کیا بنا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. کیا واقعہ تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک بڑی سی کشتی بناؤ، اس کے اندر جو بھی میرے اوپر ایمان لے آئے ان کو اس کے اندر بٹھا لو، اور اس کے بعد یہ کشتی چلے گی، پھر سب کچھ ڈوب جائے گا. اچھا کشتی کے اندر صرف انسان تھے؟ اور کون تھا؟ انسان تھے، باقی پرندے جانور بھی تھے. ہاں جو کشتی میں رہے صرف وہی بچے تھے اور باقی سارے لوگ مر گئے. ہاں کیونکہ پوری دنیا پر کیا آ گیا تھا؟ سیلاب آ گیا. تو پوری دنیا پانی. بس وہ جو کشتی میں تھے صرف وہی زندہ بچے تھے. زبردست بھائی آپ کا جواب. ہاں ابھی ٹیم بی کی باری ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹیم بی کی تو بچیاں بھی بولتی ہیں. دیکھتے ہیں بھائی کیا بولتی ہے. آپ کے لیے کیا اشارے آئے ہمارے پاس؟ کیا دکھ رہا ہے بھائی؟ کون بتائے گا کیا دکھ رہا ہے؟ ادھر اسکرین پر والی پہ بھی دکھ رہا ہے. کیا ہے یہ ٹیم بی؟ کیا ہے بتائیں. شاباش، مائک ہے نا آپ کے پاس. مقام ابراہیم. مقام ابراہیم ہے یہ. اور دوسرا دکھائیں بھائی ساتھ میں. اور کیا ہے؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ. اب بتائیں، دونوں اشارے ملائیں اور جواب بنائیں یا بتائیں. خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم دکھایا ہم نے. بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا. دیکھ لیں. ہاں بھائی اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ باقی صحیح بتا رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں؟ مائک دیں، پڑوسی کو دیں مائک دیں. کیا بتایا انہوں نے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر. یہ واقعہ ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنایا انہوں نے تو ایک پتھر پر کھڑے ہوئے. اس پتھر کو ہم کہتے ہیں مقام ابراہیم, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ, اور وہ پتھر آج بھی موجود ہے اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں. اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جی. اور یہ پتھر جو ہے نا اس کی خاصیت تھی, کسی کو پتہ ہے کیا خاصیت تھی؟ تو ہوتا نا آج بھی ہمیں کوئی چیز ان کو پتہ ہے. دے مائک لے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر کی طرف جانا چاہتے تو لفٹ کی طرح اوپر ویسے تو پتھر چلے بھائی ہم نے اوپر ہونا ہے تو پتھر وغیرہ کوئی چیز رکھی اوپر ہاتھ پہنچا لیا, لیکن وہ جتنا پتھر ہوگا اتنا ہی اوپر ہو سکیں گے. وہ پتھر مزید اوپر ہوتا ہے, ہمارا پتھر ہوتا ہے نہیں, تو شاید آپ لوگوں کو کوئی پتھر ہو جاتا ہوگا. پتھر نارملی اوپر نہیں ہوتا, لیکن یہ پتھر جیسے انہوں نے بتایا لفٹ کی طرح اوپر جانا ہے, اوپر ہوتے جا رہا ہے. تو یہ ہے مقام ابراہیم. ٹیم بی کا بھی جواب درست ہے. زبردست جی. ٹیم اے کی طرف پھر سے آئیں گے اور کیا لائے ہیں, کیا آ گیا بھائی؟ اوہو, یہ تو پہچان کے بتائیں بھائی کیا ہے یہ, آگے پہچان. مائک سیدھا ہاتھ. غار ہیرا. غار ہیرا ہے, گئے ہیں آپ؟ نہیں, اللہ پاک دیکھیے سعادت عطا فرمائے. ٹی وی کہاں پہ دیکھ؟ اچھا چلے تصویر میں دیکھیے غار ہیرا یہ بتا رہے ہیں. اور دوسرا بتائیں بھائی کیا ہے؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن کریم. ٹھیک ہے جی. ابھی دونوں کو ملائیں کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غار ہیرا کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی. قرآن پاک نازل ہوا تھا نا. پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ کہاں تھے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ غار ہیرا میں تھے, اور وہاں پر پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تھی. اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جواب درست ہے جی. بچیوں نے کچھ نہیں بولا, وہ دیکھے بھائی ان کا اپنے دنیا چل لی الگ سے. خوش رہے, کوئی پرابلم نہیں ہے جی. ٹیم بی کے لیے کیا آ رہا ہے؟ ہوئے کیا آ گیا بھائی؟ کیا آ گیا؟ ہاتھ آ گیا بھائی, ہاتھ آ گیا. کیسا ہاتھ ہے یہ جی؟ نیکسٹ اگلا اشارہ. اور یہ کیا ہے ساتھ میں ہاتھ کے بھائی؟ کیا ہے یہ؟ مائک میں کیوں نہیں بولتے میرے بچے؟ لوہا ہے یہ. دیکھ لیں یہ کیسا لوہا ہے, صحیح سے پہچانے. کیا ہے یہ بچیوں؟ کیا دکھ رہا ہے ساتھ میں یہ ہاتھ کے؟ وہ بھی ادھر بھی دکھ رہا ہے نہیں, ادھر آپ ہی دکھ رہی ہیں, ادھر ہی دکھ رہا. کیا ہے یہ؟ نہیں پتا. کہاں سے لوہا؟ لوہا ایسا ہوتا ہے بھائی؟ ایسا لوہا دیکھا آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا بھائی. ایک بچہ سچا, بکیا آپ نے کہاں دیکھ لیا؟ بولیں گے ادھر ہی دیکھا ہے. ہاں بھائی غلام مصطفیٰ آپ نے دیکھا ایسا لوہا اس سے پہلے؟ آپ بھی مائک میں نہیں بولیں گے. نہیں دیکھا. کیسا دیکھا؟ سیدھا دیکھا ہے نا, جو گھروں میں لگ رہا ہوتا ہے, گھروں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے. یہ کہہ رہے لوہا. کہاں سے لوہا ہے؟ ہاں بھائی کیا ہے یہ؟ بولیں گے انکل نے پروگرام سے پہلے ہمیں یہی تیاری کرائی تھی کہ یہ ہے لوہا, تو اب آپ کچھ بھی کر لیں یہ رہے گا لوہا. ایسا تو ہوگا بالکل, میں انکار نہیں کر رہا ہوں. یہ نارملی جو ہے چاندی کا, سونے کا بلاک ایسا ہوتا ہے. لوہا کا نارملی ہم نہیں دیکھتے, بظاہر ہوتا ہوگا ایسا. ہم تو اس کو سریے کی فارم میں اور لمبا جو ہے گدھا گاڑی پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں انکل, اس طرح کا ہم دیکھتے ہیں نارملی. تو یہ بھی فارم ہوگی لوہے کی. تو یہ ہے واقعی لوہا ہی ہے بھائی, لوہا ہی ہے. میں ایسی تھوڑا سا کوشش کر رہا تھا کہ بچے آگے پیچھے ہو جائیں, پر بچے لوہے کی طرح جمے رہے. ٹھیک ہے بھائی. اب آپ کے لیے ایک ہاتھ ہے, ایک لوہا ہے. اب بتائیں کیا ایک واری کس کی تھی؟ آپ لوگوں کی تھی, ان کی بی کی تھی. ہاں بھائی کیا اشارہ کر رہے ہیں, کس طرف اشارہ ہے؟ بھلے مائک لیں, شاباش. پیچھے دے دیں بھائی, پیچھے جو ابھی تک نہیں بولے. آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے. ہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جب لوہا ہاتھ میں لیا تو لوہا موم کی طرح نرم ہو گیا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں, ان کا معجزہ تھا. لوہا ویسے کیسے ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے نا بہت زیادہ, وہ مڑتا توڑتا
نہیں ہے، لیکن یہ اللہ پاک کے نبی تھے، یہ ہاتھ میں لیتے تھے تو یہ بالکل موم دیکھیے، موم پتہ ہے کسی کو؟ بچیوں پتہ ہے موم؟ پتہ ہے؟ تو موم کی طرح یہ نرم ہو جاتا تھا، اور اس کو جس فارم میں آپ نے کرنا ہے ویسے ایزیلی ہو جاتا تھا. تو یہ آپ کا تھا معجزہ. جواب درست ہے. جی. ٹیم اے کے لیے اور بھی کچھ آئے گا بھائی. اور ناظرین کہاں ہے ہمارے بھائی؟ کالر پھر سے ہاتھ آ گیا. کتنے ہاتھ ہیں؟ ہاں بھائی کیا ہے یہ؟ مائک دے ان کو، دے ان کو دے. کیا دکھ رہا ہے؟ ہاتھ. تو بندہ کہاں ہے؟ کس کا؟ کسی کا ہاتھ ہے نا. یہ ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا ہوتا ہے نا. پانی سیدھا ہاتھ سے پینا چاہیے. پانی سے میں پوچھ رہا ہوں ہاتھ ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ ہاتھ انسان کا. یہ انسان کا ہے، اس میں انسان نہیں ہے، خالی ہاتھ کٹا ہوا ہے. چلے بھائی ہاتھ ہے گا. اور دوسرا دکھا ہے بھائی اشارہ. ہاتھ کے ساتھ کیا ہے؟ یہ کیا دکھ رہا ہے؟ چڑیا. چڑیا یا پرندہ کہہ لیں. اب دو چیزیں آ گئی آپ کے پاس، ہاتھ اور چڑیا. ابھی کیا کریں گے؟ ان کو ملا کے بتائیں کیا بنتا ہے. حضرت عیسیٰ. کیا حضرت عیسیٰ؟ پیچھے سے آ رہی آوازیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ؟ کیا واقعہ تھا؟ بتا رہے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، بتانے دیں، چھوٹے ہیں نا. شاباش. صحیح جا رہے ہیں. نہیں پتا؟ پیچھے سے ہیلپ آ رہی ہے ناظرین کھلے عام. ارے بتانے دو بھائی انہیں، پھر سے مدد کریں. مٹی ہاتھ میں لے گئے، پرندہ بنا دیا. کیا ہاتھ میں لے گئے؟ ہاں مٹی بھائی صحیح بول رہے ہیں. یہ ہاتھ میں لے گئے، پرندہ بنا کے پھونک مار کے اڑا دیا تھا. دیکھ لیں، پکی بات ہے. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے آپ نے بنائے پرندے کی صورت ہے، اور پھر اس میں آپ نے مارا پھونک، دم کیا تو وہ اصلی پرندہ بن گیا. کیا بات ہے بھائی. جواب آپ کا درست ہو گیا. نام کیا آپ کا؟ ریان احمد. کیا ہے؟ ریان احمد. بولے ریان احمد کا جواب درست ہے. ریان احمد کا جواب درست ہے. ریان احمد میں خود ہوں، لہذا میرا جواب درست ہے. میں خوش ہوں. گھر جا رہا ہوں میں. نہیں ابھی نہیں جانا بھائی، ابھی پروگرام جاری ہے ہمارا. جی تو ٹیم بی کی طرف آئیں گے. اے کا جواب. ہاں ٹیم اے کی بچیوں آپ کا جواب. کوئی خوشی نہیں ہے. یہ ان کو نہیں ہلا سکتے، کوئی ان کو ہلا سکتا ہے؟ چلے ٹیم بی کے لیے ایک ٹیم بی کے شامل کر لیں. اچھا یہ آخری نہیں ہے. چلے بھائی اب آپ کے لیے نہیں ہے بھائی ہمارے پاس. ہاں جی ابھی اور کیا ہے ہمارے پاس؟ چلے بھائی آپ کو ایک آئیڈیا ہم دکھا رہے ہیں، ایک نئی سیریز شروع کر رہا ہے بچوں کے لیے نا، وہ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، عید آ گئی، آ گئی عید، آ گئی عید، آ گئی عید، آ گئی، آ گئی عید، آ گئی. تیار ہیں آپ عید اسپیشل کوئک سوال جواب کے لیے؟ جی ہم تیار ہیں. تو بتائیں رمضان میں ہم نے کیا سیکھا؟ صبر، عبادت اور وقت کی قدر. تو عید کے دن اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ شیر قورمہ کھانا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، نماز کی پابندی جاری رکھنی ہے، اور امی ابو کی بات وہ تو خوشی سے ماننی ہے. اور اونچی آواز میں جواب نہیں دینا. فارغ وقت میں کیا کرے؟ قرآن کی تلاوت اور نیکی کے کام. درود شریف پڑھتے رہیں. اور ویڈیو گیمز، ویڈیو گیم سے بہتر ہے کچن میں امی کی ہیلپ کروا لے. وقت ضائع نہیں کرنا. اگر رمضان کی اچھی عادتیں عید کے بعد بھی قائم رہے تو یہی اصل کامیابی ہے. یہی عید مبارک عید ہے. اللہ پاک ہمیں نیکیوں پر قائم رکھے. آپ سب کو دل سے عید مبارک. جی تو یہ ایک نئی سیریز ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں. اس کے ایک ایپیسوڈ تو ہم نے آپ کو دکھایا بھی تھا، تو آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ یہ بھی جو ہے یہ ڈائری، کس کی ڈائری ہے بھائی؟
आमीना की डायरी है, आमीना की डायरी, और उसमें कछुआ भी है भाई, कछुआ बोल भी रहा है, क्या बात है जी। तो दिलचस्प प्रोग्राम्स और सेगमेंट्स और मुख्तलिफ जो है कार्टून सीरीज़ वगैरह आपके लिए हम लाते रहते हैं, तो देखते रहिए मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। और अभी भी एक एक्टिविटी आ गई है, टाइम भी कम है, अब जल्दी जल्दी हमने करनी है, इसके अंदर भी हम मुकाबला करते हैं। मीठी ईद मीठी ईद। देखिए भाई आपके लिए क्या है यहाँ पर, ये कोई बच्चा आएगा, कौन आएगा, आप आएंगे, आ जाए भाई। करना क्या पता है आपको, है भाई पता है इनको, माइक दे जरा, पता है भाई क्या करना है। पर्चे हटाकर सवाल सेंटेंस लिखे होंगे, आदेश को पूरा करना। अच्छा जरा चले, ये तो अच्छा हो गया, आसान हो गया भाई सबके लिए। हाँ लाइए हमें दे दें ला के, चलें इसमें लिफाफा तो वैसे नहीं दिखा हमें। हाँ भाई क्या लिखा है। ईद के दिन हमें सबको, ये माइक में देखे बोलें और देखे इधर ये वाले अंकल को, घूम जाए, घूमने में कोई मसला थोड़ी है। हाँ ईद के दिन हमें सबको, ईद के दिन हमें सबको, भाई इतना लिखा, आगे डैश डला हुआ है, अब पूरा करें जरा। ईद के दिन हमें सबको ईदी देनी चाहिए, ईद मुबारक कहना चाहिए, ईद मुबारक कहना चाहिए। देख लें ये हमारे पास तो कुछ और लिखा है, या आपने खुद बनाया, ईद के दिन हमें सबको ईद मुबारक कहना चाहिए। चले आपका मान लेते हैं यार, ये भी ठीक है ना, ईद के दिन हमें सबको ईद मुबारक। हाँ भाई अपने जान पहचान को ईद मुबारक कह रहे हैं भाई, औरों को भी कह लें, ठीक है। चलें आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। वैसे ईद के दिन हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ये हमारे पास था, अपनी जगह पे तशरीफ रखेंगे, माइक ले जाए। खैर हम तो अपनी मदद में, बच्चे वैसे कैसे करेंगे भाई, अपनी ईदी तो देंगे नहीं, ठीक है। चलें भाई बी से कौन आ रहा है, अब यही वाला काम करना है जो इन्होंने किया है, आप आ रहे हैं, आ जाए। इसमें डरने जो झचकने की नहीं, खुद से बनाते, जैसे इन्होंने भी बनाया, खुद से बनाया, सही हो गया। लाइए हमें दे दें भाई, हमारा है। हाँ भाई क्या आ गया, माइक ले लें। ईद के दिन हमें अल्लाह पाक की, ईद के दिन हमें अल्लाह पाक की क्या करेंगे। ईद के दिन हमें अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ईदी मिली है ना, तो अल्लाह पाक की इबादत भी करें, शुक्र अल्लाह पाक की तरफ से हर चीज़ है ना हकीकत में, तो इसलिए हमें नमाज भी पढ़नी चाहिए। नहीं ईद में ईदी मिली है, अब जी आइसक्रीम खाने में ऐसे गुम हो गए कि ईदी उड़ाने में ऐसे गुम हो गए कि नमाज ही का पता नहीं चल रहा, तो ये ठीक तरीका नहीं है। ऐसा ना अगली ईद पे ना मिल रही हो, फिर अब्बू बोले अब पैसे ही ख़त्म हो गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए जी। आ जाए भाई, टीम ए से कौन आ रहा है, आप आ रहे हैं, पीछे वाले आ जाए भाई, और जो कुछ हैं वो बिल्कुल चुप चुप बैठे हैं, सब आ जाओ भाई, ईद का मौका है, शामिल हो जाएं प्रोग्राम के अंदर। आप भी जब यहाँ तक आ गए तो यहाँ तक भी आ जाएं जी। अगली दफ़ा हिम्मत करनी है, जल्दी जल्दी, शाबाश, टाइम कम है अब हमारे पास, प्रोग्राम एंड की तरफ। हाँ अभी है, नहीं अभी थोड़ा है, गलत देख लिया टाइम। आराम से बताएं भाई, आराम से बताएं। ईद के दिन ईद के दिन हमें अपने दोस्तों को ईदी दें, नहीं ईद के दिन हम अपने दोस्तों से लड़ाई करें, नहीं ईद के दिन हमें अपने दोस्तों से गले मिलना चाहिए। अच्छा भाई दोस्तों से गले मिलना चाहिए, गले तो मिलते हैं, और बताएं। अभी तो मैंने देख लिया, अभी टाइम है हमारे पास, और क्या करें। ईद के दिन हमें अपने दोस्तों शेयर करें, नहीं भाई शेयर क्यों करेंगे यार, बच्चे अपनी ईदी अपने पास रखेंगे, दूसरों को देंगे, और देते भी कहाँ हैं कोई है ऐसा जिगर वाला, नहीं तो इतना जिगर होना भी नहीं चाहिए। बच्चों को अपने जो पैसे ना वो अपने पास रखें, अब्बू को जमा करा दें, बाद में यूज़ करें। खैर, और ईद के दिन हमें अपने दोस्तों, बस चलें इनका हो गया, बड़ा हो गया इनका, ठीक है भाई, अपनी जगह पर तशरीफ ले जाएंगे। बी से कौन आएगा, कोई बच्ची हिम्मत करेंगी, बरकाबाजी करेंगी हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ, पहुँचे उधर पहुँचे, माइक ले जाएं, हाँ शाबाश। सही है भाई, सही जा रही हैं, वाह भाई वाह, ये तो अच्छी बाजी है। क्या लिखा है पता है आपको, यहीं खड़ी हो जाए, रुक जाए, इधर ही आ जाए, इधर आ जाए, हम आपको बताते हैं, यूँ खड़े हो जाए। वो लिखा है ईद के दिन हमें अपने वालिदैन के, आगे आप बताएं।
کے دن ہمیں تھوڑا آگے ہو جائیں, اس میں کرنٹ نہ ہو کہیں, ہمارے یہ درخت میں لائٹیں نکل رہی ہیں جی. عید کے دن ہمیں عید کے دن ہمیں اپنے والدین کے اپنے والدین کے عید کے دن ہمیں اپنے والدین کے کیا کرنا چاہیے کہ کپڑے استری کرنے چاہیے. کپڑے استری کرنے چاہیے. کر لیں گی آپ ہیں؟ بس رہی ہے, استری کیسے کریں گی؟ ہاتھ جل جائیں گے. اپنے کپڑوں پہ کر لیتی ہیں استری ہیں؟ کر لیتی ہیں نہیں تو بچیوں کو کرنے چاہیے ہیں؟ نہیں کرنے چاہیے. بچیوں کو بول دیں, بچیوں کو استری کے پاس نہیں جانا. گرم ہوتی ہے وہ, ہاتھ جل سکتا ہے, کرنٹ لگ سکتا ہے. پھر کیا کرے؟ اب عید کے دن کیا کرے اپنے والدین کے کیا کرے؟ ہاتھ پاؤں دبانے چاہیے ہیں بھائی. چلتے پھرتے دبانے شروع ہو جائیں گے تو ابو گر جائیں گے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ چلے اور کوئی بتائے گا کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, یہ تو سب کی طرف آئیں گے آپ. ہاں بھائی برکا باجی زبردست, اپنی جگہ تشریف رکھے. اور کوئی بچی نہیں؟ چلے بچے بتائیں. ہاں مائک لیں, اس پہ تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. کیا کریں عید کے دن ہمیں اپنے والدین کے ہاتھ چومنے چاہیے. چلے بھائی ہاتھ چومنے چاہیے, زبردست. اور مائک والدین کی اطاعت کرنی چاہیے. عید کے دن ہمیں اپنے والدین کے, اب اس سے آگے جملہ بنائیں. عید کے دن ہمیں اپنے والدین کے اور کوئی جلدی ادھر سے بتا دے, ٹیم اے سے جلدی آ رہا ہے, بتا. عید کے دن ہمیں اپنے والدین کے کام کرنے چاہیے. اور عید کے بعد بھی عید سے پہلے وہ تو گزر گئی ہے پہلے. خیر اور بس. چلے بھائی اگلے جملے پہ چلے آتے. بھائی اگلا جملہ کون آئے گا بھائی؟ اب باری کس کی ٹیم ہے؟ آپ بھائی وہ آپ نہیں آئیں گے کونے سے ادھر سے؟ کر لیں, ہمت کر لیں. خود تو رینڈم جملے بنانے کو ایسی مشکل بات تھوڑی ہے. ہاں آپ بھی تو آئیں پروگرام کے اندر. یہ 2-3 بچے ہیں بس یہی حصہ ملا رہے ہیں. آپ آئیں گے ہیں؟ نہیں پہلے والے بچے نا, مائک دے بھائی ان کو دیں ذرا, وہ بیٹھے ہیں خاموش بیچارے کب سے بیٹھے ہیں. کیا نام ہے؟ عبید رضا. اس سے ڈر لگ رہا ہے, وہ اس سے ڈر لگ رہا ہے, مجھ سے ڈر لگ رہا ہے. آ جائیں تھوڑی سی ہمت کر کے, جملہ بنائیں گے مل بانٹ کے, ہو ہی جائے گا. آ جائیں. شاباش, عید کا دن ہے, خوش آئیں, خوشی واپس جائیں. کچھ رویا گا نا بھائی, میں پروگرام میں آیا تھا تو کچھ کیا بھی تھا, خالی بیٹھا نہیں رہا تھا. ہاں یہ مجھے دے دیں. دیکھیں اتنا آسان کام ابھی اتنی سی بچی نے بھی کیا. آپ تو بڑے سارے ہیں ماشاء اللہ. کتنی عمر ہے؟ ادھر ہی چلے جائیں یا ادھر ہی آ جائیں, جہاں دل چاہے آپ کا. نام؟ عبید رضا. عمر گن رہے ہیں, حساب لگا رہے ہیں. 10 سال پکے پورے, راتیں دن سب شامل کر کے. چلیں ٹھیک ہے. کیا لکھا ہوا ہے یہ بتائیں, کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ مائک میں جی مدرسے جاتے ہیں. زبردست, یہ تو بڑا اچھا کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں مدرسے میں؟ حفظ کر رہے ہیں, نازرہ پڑھ رہے ہیں؟ ناظرہ. جی ابھی یہ پڑھ کے بتائیں پھر آپ کیا لکھا ہے. عید کے دن ہمیں بڑوں آگے ڈیش. اب بتائیں آگے کیا بنائیں گے آپ کی. عید کے دن ہمیں عید کے دن ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. اور عید کے بعد بھی دیکھ لیں, عید کے دن ہمیں بڑوں سے عیدی لینی چاہیے. یہ نہیں ہو, دیکھ لیں. عید کے دن ہمیں بڑوں سے عیدی لینی چاہیے. تو خود ہی دے دیں گے نا, اب زبردستی لیں گے کیا. عید کے دن ہمیں بڑوں سے دعائیں لینی چاہیے. کیا لینی چاہیے؟ دعائیں لینی چاہیے. آ جائیں بھائی اپنی جگہ پر آ جائیں. ہمارے پاس ایک اور سیگمنٹ بھی آپ کے لیے موجود ہے. ایک خالی بچ گیا, اس کو کیوں چھوڑے بھائی, جلدی سے کر دو. کوئی وہ کون جو نہیں آئے آپ نہیں آئے, آپ آ جائیں. شاباش, کب سے بیٹھے میں بھائی, جلدی سے کھولیں. نام بتائیں, بولتے جائیں ساتھ میں. ہاں آپ بتاتے ہوئے آئیں میری طرف, نام لے کر آ جائیں. یہ ہاں
नाम मोहम्मद उक्काशा। मोहम्मद उकाशा, आपके लिए देखें, यहीं खड़े हो जाएं। ईद के दिनों में हमें गरीबों गरीबों की मदद करनी चाहिए। ईद के दिन हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अपनी जेब से नहीं, अब्बू से कराइएगा, ठीक है। अपनी जगह पर जाएंगे। कॉल आ गई भाई, कॉल शामिल करते हैं। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा हूँ। ठीक है। प्यारे प्यारे कार बापू, आपको और इन तमाम बच्चों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक, सब कहते हैं खैर मुबारक। अच्छे प्रोग्राम लेकर आता है माशाअल्लाह। हमने माह रमजान भी मदनी टीवी के साथ मनाया और ईद भी मदनी टीवी के साथ मना रहे हैं। काम किया आपने तो भाई। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी, हाथ उठा के दावत इस्लामी। चले भाई, सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इशारों से जवाब। मीठी ईद मीठी ईद। ईद के हम प्रोग्राम में आपके लिए बहुत कुछ इशारे लेकर आए हैं अब आपके लिए। देखें भाई, टीम ए के लिए इशारे दिखाएं, इससे बनता क्या है ये बताना है आपने। क्या दिख रहा है भाई, जल्दी से बताएं, माइक में बताएं। मामा पहनना सुन्नत है। इमामत शरीफ नजर आ रहा है और साथ में क्या नजर आ रहा है? सर नजर आ रहा है। हाँ, इमामा शरीफ और सर, तो क्या बनेगा? मामा पहनना सुन्नत है। चले भाई, इमामा शरीफ बांधना सुन्नत है, एक सुन्नत है, ठीक है जी। नेक्स्ट दिखाएं भाई टीम बी के लिए, ये हो गई एक सुन्नत। हाथ, फिर ये हाथ आज बहुत चल रहा है। हाथ और गिलास पानी का, बताएं कौन बताएगा? जो भी बताए आप ही बता दें। सीधा हाथ से पानी पीना सुन्नत है। इसमें ये तो हाथ था खाली, सीधा कहाँ था? सीधा हाथ कैसे पता चला? इसमें चले सीधे हाथ से पानी पीना, ये भी सुन्नत है, ऐसा करना चाहिए। खैर ये हाथ हम सीधा वाला मानते हैं, ठीक है जी। एक और टीम ए से के लिए क्या, फिर से सर आ गया भाई, और तेल भी है। तेल लगाना सुन्नत है। वो आप ही बताए जाएंगे अब, और वो एंड वाले को भी देते माइक, अब आखिर वाले वो बताएंगे सीधा। यही याद नहीं हो रहा अब तक, अगली दफा आएंगे। बी के लिए दिखाएं भाई, ये भी सुन्नत थी, ठीक है जी। सर में तेल लगाना सुन्नत है जी। इनके लिए क्या आ गया? क्या है भाई? ये गुलाम रसूल भाई नमाज पढ़ रहे हैं और सामने कुरान पाक दिख रहा है जी। नमाज तरावी है भाई, ये कैसे पता चली? चलें ठीक है, नमाज तरावी में कुरान करीम पूरा पढ़ा जाता है ना। हाँ भाई, टीम ए के लिए कौन है वाले वो बताएंगे अब। ये तो हो गई भाई नमाज तरावी। हाँ, अब अगला दिखा दें, अगली जी। ये क्या क्या दिख रहा है भाई? बंदा खड़ा हुआ, पानी दिख रहा है और खड़े होके पी रहे हैं भाई साहब। क्या है ये? आबे जमजम हैं, ये आबे जमजम था। चले भाई, खड़े होके वो पी रहे थे, इससे हमने अंदाजा लगाया ये था आबे जमजम। क्योंकि आबे जमजम को कैसे पीना चाहिए? खड़े होकर पीना चाहिए। नेक्स्ट दिखाया भाई टीम बी के लिए, भाई सुरमा है और बच्चा है, उसकी आंखें हैं। हाँ चले भाई, ये इनको दे दें, इनको। हाँ, सुरमा लगाना सुन्नत है। सुरमा लगाना भी सुन्नत है, एक सुन्नत, जबरदस्त। नेक्स्ट दिखा भाई टीम ए के लिए, क्या आया? क्या है ये? 5 माइक लें जल्दी जल्दी। पिलर्स हैं और साथ में 5 है। अब बताएं भाई, 5 पिलर, 5 इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, यानी अरकान। अरकान इस्लाम 5 हैं। कौन कौन से? कलमा हैं? कौन सा? ठीक है, हाँ सही है। ज़कात, रोज़ा, हज। कलिमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ठीक है जी। तो ये हैं अरकान इस्लाम जी। तो अरकान इस्लाम है कितने? 5। बच्चियों को याद है? किसी को याद है? ये वाली बच्ची आपको याद है? अरे कुछ तो बोली भाई, माइक दो भाई, माइक दें जल्दी से, आप ही आए, वो आते रही ना फ्रॉक संभाल के, इनको दे दें जी। क्या क्या है अरकान इस्लाम बता दें। 5। कलमा तैयब, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। जबरदस्त। अच्छा, बराबर वाली बाजी को दे दें, नाम बता दें। राफिया बाजी सारे प्रोग्राम में अपना खेलती रही, इसके अलावा इन्होंने कुछ बोला नहीं। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त अब हो गया इख्तिताम, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अब हम कल आएंगे, लेकिन अब जो रूटीन की हमारी नशरियात होती है वो लेकर आएंगे। तो आप मदनी चैनल देखते रहें, किड्स मदनी चैनल देखते रहें, हर मौके पर आपके साथ हुआ करता है मदनी चैनल। दुआ में आपने याद रखना है हमारी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से, मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मीठी ईद मीठी ईद मीठी ईद मीठी ईद प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद बच्चों का मदनी चैनल